تو میں میرے دل کے جذبات اور میرے تجربات آپ کے علم میں لے آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور آپ کے علم میں میرے جذبات اور میرے تجربات میں ایک ہی شرط پر لے آ سکتا ہوں، وہ ہے خاموشی. آپ خاموشی اختیار کریں تو ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کے دل میں اترے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو ماشاءاللہ کتنے 5 سیکنڈ میں سب لوگ کیسے خاموشی اختیار کر لی ہے ماشاءاللہ. مجھے بہت طاقت ملتی ہے جب آڈینس خاموش ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے زبردست پہاڑ کی چوٹیوں پر مجھے لے آیا ہے. اور میرے زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ پہاڑی وادیوں میں پہاڑی علاقوں میں آ کر لوگوں کے بیچ میں ایڈریس کر رہا ہوں. ورنہ ہندوستان کے 22 الگ الگ اسٹیٹس میں میرا جانا ہوا ہے. صرف ہندوستان نہیں بلکہ یونائٹڈ کنگڈم میں 15 الگ الگ شہروں میں میرے لیکچرز ہوئے ہیں، یو کے میں اور افریقن کنٹریز میں ہوئے. اور سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہوتی ہے امام حرم، ان کے فیملی کے ممبرز کو میں نے انگریزی بھی سکھایا. اور وہاں کے سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں، جسٹس ہوتے ہیں، وہ خود جسٹس کو اور ان کی وائف کو، ان کی بچی کو بھی میں نے انگریزی سکھایا. اور یہاں آ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس جگہ بسنا ہم جیسے لوگوں کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آپ لوگ یہاں صرف اپنی زندگی بسر ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادارے بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. مدرسہ بھی چل رہا ہے، اسکول بھی چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے ابھی پتہ چلی کچھ دیر پہلے کہ یہیں سے پڑھے ہوئے کچھ طلبہ ماشاءاللہ کیس ایگزام لکھ کر کامیابی حاصل کیے ہیں. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، آسان نہیں ہے. شہر کے بڑے بڑے کالجز میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا اسٹیٹ والے سول سروسز ایگزامس، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کشمیریوں میں نے یہ غضب کا جذبہ دیکھا ہے ماشاءاللہ. یہ جب ٹھان لیتے ہیں تو پا لیتے ہیں. اور آپ لوگ کے علم میں ایک چیز میں لے آنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہے، لوگ کوئی بھی نظر نہیں آتے مدد کرنے کے لیے، وہیں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے ریولیوشن پیدا ہوتا ہے. اور جہاں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں آپ وہاں ان کے زندگیوں میں جا کر دیکھیں وہ لوگ کچھ بڑا اپنی زندگی میں پا نہیں رہے ہوتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ارادہ ہوتا ہے وہ لوگ منزل تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں نے 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پڑھایا ہے، لیکچر دیا. ایسا نہیں ہے، ایسے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا ہے. پڑھانے کا مطلب باقاعدہ 1 مہینہ یا 40 دن پڑھایا ہے 3 لاکھ نوجوانوں. اور میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ میں سے آدھے سے زائد اپنے قسمت پہ روتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے والد نے اچھی تعلیم نہیں دی ہے، مجھے اچھے اسکول میں میری تعلیم نہیں ہوئی، گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھائی کی ہے. جو ایسے قسمت میں رونے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈاکٹر APJ کلام صاحب کی زندگی میں جھانکے. وہ بھی تو ایسے ہی چھوٹے اسکول میں تعلیم حاصل کیے تھے، وہ بھی گھروں میں جا کر نیوز پیپرز ڈالا کرتے تھے. اس وقت میں کوئی حکومت، نہ چنئی کی حکومت، نہ کوئی انڈین گورنمنٹ اس وقت میں ڈاکٹر APJ کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپر ڈالنے کی نہیں ہے، یہ عمر کتاب پکڑنے کی ہے، یہ عمر پڑھائی حاصل کرنے کی ہے، تعلیم حاصل کرنے. آپ نے کسی نے ان کے پاس جا کر ایسا موٹیویٹ نہیں کیا. وہ چنگاری ان کے پاس میں تھی، وہ توپ بن کر ماشاءاللہ پورے دنیا میں کیسے پھیلے ہیں ویسا پریزیڈنٹ پورے ورلڈ میں شاید آج تک پیدا نہیں ہوا. آپ کی سمپلسٹی، آپ کا ویژن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کیریکٹر. کبھی کینٹین میں 2 سالن بن کر آ جاتے، ہمارے یہاں دسترخوان پہ 4 سالنے اگر آ جائیں تو ہم تو دبا کے بیٹنگ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر APJ کلام صاحب کے دسترخوان پر کبھی 2 سالنے آتے تو پوچھتے کہ کیا کوئی تہوار چل رہا ہے بھارت میں، یہ 2 سالنے کیوں ہے، سالن ایک ہی رکھے.
حضرت عمر کی سنت. شوربے میں گوشت بھی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سالن مانا کرتے تھے اس کو. ہم تو ایک ہی سالن مانتے ہیں اس کو. ایک تو شوربہ ہوتا ہے گریوی اور اس میں گوشت ہوتا ہے, اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سالن مانا کرتے تھے, کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے. ویسا محنت کر کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب نے کیسی بلندیوں کو چھوا ہے ماشاء اللہ. آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھلے آپ لوگ اس پسماندہ ایسے غربت زدہ جگہوں پر اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں, آپ لوگ بڑے انمول ہیں, آپ لوگ پرائس لیس ہیں, آپ کا کوئی پرائس نہیں لگا سکتا دنیا میں. آج جو لوگ کام کر رہے ہیں نا 10,000 15,000 20,000, اس کے لیے قطعاً ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگ 15,000 بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. بھلے اس میں کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے, کسی کو کم مل جائے, یہ الگ صورت ہے, لیکن انسانیت کو ہم نے بنانے کے لیے یہاں پر دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے, انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور میں نوجوانوں کو جب میں اپیل کرتا ہوں, موٹیویٹ کرتا ہوں, انہیں بتاتا ہوں, آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آپ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں. اگر آپ کے پاس میں ارادہ ہے اور محنت کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کوڑے میں بھی پیدا ہوئے نا تو آپ کل کو جا کر ہیرا بن سکتے ہیں انشاءاللہ. صرف آپ کے پاس میں وہ ارادہ ہونا چاہیے اور وہ عزم آپ میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے کسی بھی حال. لیکن ایک ایسی بیماری نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے اور وہ جیسے کینسر انسان کو کھا جاتی ہے نا, ویسے کئی بیماریاں انسان کو آج ان کے کریئر کو تباہ کر رہی ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے, بلڈ پریشر ایک بیماری ہے, وہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے, شکر کی, وہ بھی انسان کی ہڈیوں کو بھی ملا دیتی ہے. تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو مار دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح کریئر کو ختم کرنے کی کئی بیماریاں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے. یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جتنے فون ہیں جو آج مجھے ویڈیو لے رہے ہیں, یہ کینسر کے سے کم نہیں ہے, بلیو می, کینسر سے کم نہیں ہے. یہ آپ کے کریئر کو پورا تباہ کر دیتا ہے. ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی, والدین سے چھپ کر, محلے والوں سے چھپ کر, گاؤں والوں سے چھپ کر, بزرگوں سے چھپ کر, علماء سے چھپ کر, نہ جانے کہاں کونوں میں جا کر گناہ کرنا پڑتا تھا. آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کیے جا رہے ہیں. اور ایسا زنا, وہ آنکھوں کا جو زنا کر رہے ہیں اس کے بعد کروڑ سجدے کر لیں آپ, وہ سجدے اللہ کے نزدیک قابل قبول سجدے نہیں ہیں. سجدے قابل قبول کب ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, نمازوں میں سجدے ہوتے ہیں, اور ہماری 5 وقت کی نماز روز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو بہتر اللہ جانتا ہے. لیکن قلب, دل کو بھی کچھ پتا چلتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. آپ پتا کر سکتے ہیں کہ میری نماز میں کتنا اخلاص ہے. اگر آپ نے 24 گھنٹے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا ہے, اپنی آنکھوں کا زنا نہیں کیا ہے, تو سمجھنا کہ آپ کی نمازوں میں وہ اخلاص پیدا ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ ایک بہت ہی خاص مسلمان بندے بن کر ابھر رہے ہیں. آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعداد 5% رہ گئی ہے. 95% تو اللہ کی آوازیں جو میناروں سے گونجتی ہیں, they turn deaf ear to the cause of success. کامیابی کی پکار, کامیابی کے لیے دعوتیں دی جاتی ہے روزانہ 5 وقت, لیکن آج 99% نوجوان بچے سن کر بھی انسنی کرتے ہیں. اب جو بچے 1% پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اخلاص نہیں رہا. اخلاص کیوں نہیں رہا؟ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, وہ دھوکہ بھی دے رہے, وہ گالی بھی دے رہے, وہ والدین کو بھی کہہ رہے, پھر صبح فجر کے بعد یاسین پڑھ کر باہر سے نکلتے ہیں, اور پھر والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. آپ کی نماز اگر اچھی ہونی ہے تو یاد رکھیں آپ گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. یہ گناہوں سے بچے انشاءاللہ آپ ایسے جلدی ترقی کرتے جائیں گے. اور میں واپس میری ٹاپک پر آؤں گا تاکہ بھول نہ جاؤں. میں کہہ رہا تھا کہ ایسے پہاڑی علاقے میں پسماندہ اور غربت زدہ ایسے علاقے میں آپ لوگ ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں. ذمہ داران کو میں سلام کرتا ہوں, بالخصوص الحاج جو یہاں کے بانی ہیں غلام قادر صاحب, ماشاءاللہ غنی پوری, میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کے ویژن کو.
یہ آسان نہیں تھا. آج سے 40 سال پہلے آپ نے ایک فکر کی ہے تو آج یہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ. ایک بندہ کھڑا ہوا تھا 40 سال پہلے, آج ہزاروں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اور کئی سارے حفاظ اکرام یہاں سے نکل رہے ہیں, علماء دین یہاں سے نکل رہے ہیں, اور انگلش میڈیم کی تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں, اور کوئی کیس بھی پاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آنے والے زمانے میں انشاءاللہ دیکھنا, میری ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کر رکھنا. انہی پہاڑی علاقوں سے انشاءاللہ ایسا ریولوشن آئے گا, یہاں سے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے, یہاں سے انجینئرز پیدا ہوں گے, یہاں سے IAS IPS آفیسرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ارادہ بہت ضروری ہے. آپ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو منزل بہت آسان ہے. اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں, امیتابھ بچن کا بیٹا ہے ابھیشیک بچن. امیتابھ بچن سے بڑا ایکٹر پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں. انڈسٹری ہے, یونیورسٹی ہے, لیکن اس کے بچے کو وہ مقام کیوں نہیں ملا ہے؟ اس کے پاس میں نالج ہے, امیتابھ کے پاس میں پیسہ ہے, انفلوئنس ہے, ریسورسز ہے, کیا نہیں ہے یہ بتائے مجھے. لیکن وہ بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. سنیل گواسکر کیسا زبردست کرکٹر انڈیا کا, اس کا بیٹا روہن گواسکر, دیکھ لے کوئی پہچانتا نہیں اس کو. آپ دیکھیے ایسی جگہ سے مہندر سنگھ دھونی آیا, کوئی نہیں جانتے تھے اس کو, آج کیسا کیپٹن بن کر ابھر رہا ہے. والدین اگر ریسورسفل ہے, انفلوئنشل ہے, ویلدی ہے, ضروری نہیں کہ آپ وہ ویلتھ, وہ انفلوئنس سے آپ کو کامیابی ملے. کامیابی کے لیے اندر چنگاری ہونا بہت ضروری ہے. یہ چنگاری کے بنا منزل کبھی نہیں ملنے والی ہے آپ کو. آپ ارادہ بنائیں, انشاءاللہ یہ ایسا وقت سے گزر رہے ہو آپ جوانی کا, اس میں جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے. یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کر مجھے بتائیں کہ کسی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں, 17 فریکچرز ہوئے ہیں, 7 سرجریز ہوئے ہیں. ایک لڑکی کی میں کہانی آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. راجستھان سب لوگ جانتے ہیں, ریتی علاقہ, ریت کا ریگستان. وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں. وہ کبھی گرتی تو ہڈی ٹوٹ جاتی. ہڈی میں جو بون میرو خون ہوتا نا وہ بالکل پتلا. ایسے کئی لوگ ہیں جو کبھی غفلت سے بھی گرتے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ہم گرتے ہیں تو ہڈی نہیں ٹوٹتی کیونکہ ہڈی میں خود ہے, اللہ نے وہ پاور دیا ہے. اس لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے, 7 سرجریز ہوئے, اور ہائٹ اس کی بیچاری کی اتنی, جو بونی کہتے ہیں نا اردو میں سنا آپ نے, جو بونا ہوتا ہے, بونی ہوتی ہے انگلش میں, اس کو ڈوارف کہتے ہیں, DWARF. بالکل چھوٹے سرکس میں آپ لوگ دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں, چھوٹے پیر ہوتے ہیں. تو وہ اس کی بہنیں بھائی سب خاندان میں ویسے ہی تھے. تو شوہر اس کا باپ وہ چھوڑ کر بیوی بچوں کو دلی آ گیا. تو ماں پریشان, بچے پریشان, کیونکہ سب بیماریوں میں ملوث ہے. تو جو شوہر نے چھوڑ کر, یعنی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر باپ دلی آ گیا. تو بات سنیں آپ لوگ بڑے غور سے. ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تو نے بے سہارا چھوڑ کر مجھے, تیری بیوی اور تیرے بچوں کو چھوڑ کر تو دلی چلا گیا اور کسی سے شادی کر لی تو نے. خیر کوئی بات نہیں, کم از کم یہ 3-4 جو تیرے بچے ہیں ان میں سے ایک بچی بہت پڑھنا چاہتی ہے, وہ بچی کو تو ضرور دلی بلا اور ایجوکیشن دے. تو ماں ہوتی ہے, ماں کی بات اس بندے نے سنی اور اس بچی کو راجستھان کے چھوٹے گاؤں سے دلی بلا کر اسکول میں داخلہ دلوایا, گورنمنٹ اسکول میں. ویسے تو نہیں تھا, گورنمنٹ اسکول میں وہ لڑکی پڑھائی کرتی تھی اور اتنے اچھے نمبرات سے پاس ہوتی تھی. تو اس کے سوتیلی ماں کو بڑا جلن سا ہوتا تھا, اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جس کو اسٹیپ سسٹر کہتے ہیں, ہم عمر. وہ بچی اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہوتی, لیکن یہ جو کم خط کی لڑکی جو راجستھان کے گاؤں سے آئی, یہ بڑے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتی تھی. اب یہ دیکھ کر کو اسے اتنا جلن حسد پیدا ہوا ہے کہ یہ لڑکی بہت آگے جا رہی ہے, میں ایسا ختم نہیں ہونے دوں گی. اس نے ایک شرط لگایا, الیکٹریسٹی کی بل بہت آ رہی ہے, 7 بجے کے بعد یہاں گھر میں کوئی لائٹ فین نہیں چلے گا. تو وہ لائٹ بند کرنا شروع کر دی تاکہ یہ پڑھائی نہ کرے. دیکھیں جس میں ضرورت ہوتی ہے, جس میں ارادہ ہوتا ہے, جس میں عزم ہوتا ہے, وہ اپنے مشن کو کبھی چھوڑتے نہیں. تو وہ بندی کیا کری, صبح 3 بجے جا کر پڑھنا شروع کی ہے.
باہر جا کر گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کی اور اچھے نمبرات آنے لگے اس کو. اب یہ دیکھا نہیں گیا اس کو, اب ظلم کرنا شروع کیا. اب اتنا ظلم کرنا شروع کیا کہ اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں تھا, یا تو وہ ظلم سہے یا پھر واپس راجستھان چھوٹے گاؤں چلے آئے. وہ بہت سوچ کر ایک قدم اٹھایا اور وہ قدم نہ راجستھان کی طرف گیا اور نہ ہی وہ اس گھر میں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک سلم میں جا کر, یمنا وہار دلی میں ہے, وہ سلم میں جا کر پڑھائی, اپنی تعلیم, اپنا ایجوکیشن اس نے شروع کیا. اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنے اسکول کی فی وغیرہ دیا کرتی تھی, یا اور مزید کتابیں خریدنا, پڑھائی کرنا. اور آپ لوگ کے علم میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں, بہت غور سے سنیں. وہ ٹیوشن اس کی فی ہوتی تھی 10 روپے, کوئی 15 روپے, کوئی 20 روپے دیتا. مہینہ اس کی کمائی ہوتی تھی 200 روپے. وہ 200 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا اس کو, اور وہ 200 روپے میں وہ اسکول جانا, کالج جانا, پھر 6 گھنٹے ٹیوشن پڑھانا بچوں. اور وہ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ روٹی ہوتی نا, وہ روٹی 3-4 دن کی روٹی بنا لیتی بیک وقت میں, اور پانی میں ڈبو کر کے وہ روٹی کھاتی تاکہ سالن بنانے میں وقت ضائع نہ ہو. تو روٹی کو پانی میں ڈبو کر بھگو کر صبح میں بھگویا, رات میں آ کر وہ روٹی کھا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ 10th کلیئر کیا, 12th کلیئر کیا, پھر اس نے گریجویشن کلیئر کیا. اور کسی نے اس لڑکی سے کہا کہ حیدرآباد سے کوئی مشہور ٹرینر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کنڈکٹ کرتے ہیں, یہ پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں, یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ ارادے ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں, آپ ضرور اٹینڈ کریں. تو وہ لڑکی آئی بیچاری پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے. 20 دن گزر گئے, اس لڑکی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسٹیج پر آئے بات کرے. ایک دن میں نے خوب زبردست موٹیویشنل لیکچر دیا, تو وہ لڑکی نے ہمت جوڑ کر 300 نوجوان بچے یونیورسٹیز کے تھے وہاں, دہلی یونیورسٹی, جامعہ اسلامیہ سے, سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمت جوڑ کر بالکل کونے سے آ کر اسٹیج کے درمیان بیچ میں آ گئی اور مائک لے کر کھڑی ہوئی. 1 منٹ تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے بڑا درد ہوا ہے. لوگ 350 جو بچے بیٹھے ہوئے تھے, 300 کے 300 بچے اس کی چال کو دیکھ کر, اس کے خط کو دیکھ کر ہنس رہے تھے, اور وہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ لڑکی دل پہ تو نہ لے لی. سب لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے اس پر. 1 منٹ کے بعد اس نے مائک خرید کیا, اور 300 جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکی نے کہا, یو کین لیف, یو آل آر مائی فرینڈس, یو آل آر مائی کلاس میٹس, یو کین لیف. آپ سب لوگ میرے کلاس میٹس ہیں, آپ لوگ ہنس سکتے ہیں, جتنا ہنسنا چاہیں اتنا ہنس سکتے ہیں. I have no issues, I have no problem at all. مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے, آپ لوگ ہنسیں اگر مجھ پر, جتنا ہنسنا چاہیں آپ ہنس لیں. آپ لوگ صرف 300 لوگ ہیں اور ٹریننگ کے 20 دن بچے ہیں. آپ اگر چاہ بھی لیں تو مجھ پر اور مزید 20 دن ہنس سکتے ہیں. But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ پوری زندگی لوگ, پوری دنیا والے مجھ پر ہنستے رہیں. یہ جو 300 لوگ 20 دن مجھ پر ہنسیں گے میں برداشت کر سکتی ہوں, لیکن زندگی بھر پورے دنیا والے مجھ پر اگر ہنستے رہیں یہ خطرہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب یہ سوچ رکھنے والی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے آپ سوچیں. وہاں ورکشاپ ہوا ہے, اس کانوکیشن میں 5 بڑے بڑے پرسنالٹیز آئے تھے. اس میں 3 تو چیف منسٹر تھے, مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر دگوجے سنگھ صاحب تھے, جموں کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے, اور اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے رحمان صاحب ڈپٹی اسپیکر, اور مزید بڑے بڑے دگج لیڈرز, ایمیننٹ پرسنالٹیز گیسٹ آف آنر بن کر آئے تھے. تو بہترین انگریزی میں سب نے اسپیچز دی تھی. تو وہ فاروق عبداللہ صاحب, دگوجے سنگھ صاحب, وہ لوگ کو میں نے ججز بنایا تھا. ہاتھ میں پیڈ دے کر آپ مارک دیتے رہیے, ورنہ آپ لوگ یہاں بھی آ کر فون پر ہی مشغول رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے بچوں کی اسپیچز سنیں.
अब जब मार्क्स देना होता है तो सुनना जरूरी होता है ना, तो बड़ा दिल से सुन रहे थे सब लोग। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूरे स्पीचेस होने के बाद कहा कि आप लोग 6 बड़े अच्छे स्पीचेस दिए, हो सकता है आप लोग तैयारी करके आए, मैं कुछ टॉपिक दूंगा, आपने अभी बात करना है 1 मिनट बिना तैयारी के। उन्होंने सबको अलग अलग टॉपिक दिए। वो जब लड़की की बारी आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि बिरयानी कैसे बनती है बताइए। तो वो लड़की हंसते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब के हाथ में हाथ मिलाकर कहा कि सर जी, काश आप मुझे दाल रोटी कैसे बनकर पूछते ना, तो straight away I'll give you the demonstration. I've never had biryani in my life and you're asking me to give demonstration how to cook biryani. दाल रोटी कैसे बनती पूछिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ। बिरयानी हम कभी खाए नहीं, हम कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। वो बेस्ट स्पीकर अवार्ड लेकर गई है। उसके बाद वो कोरिया 2 दफा हैंडीकैप इंडिया के जितने भी होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग की ट्रेनिंग होती है। कोरिया को इंडिया से 2 दफा उस लड़के ने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जापान में 1 साल की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने उस लड़की गई है और वापस आई है, आकर एक इम्तिहान लिखने की जरूरत की है। उस इम्तिहान का नाम है यूपीएससी। 2016 में पहला अटेम्प्ट किया तो पहले ही अटेम्प्ट में वो क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनी माशाअल्लाह। आप देखिए कैसी कहानी उसकी, कैसी गुर्बतज़दा जिंदगी उसकी, कैसे मुसीबतों से अपनी जिंदगी को काटा। ना वालिद का सपोर्ट, ना माँ का सपोर्ट, ना रिसोर्सेस, ना कोई मोटिवेशन। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स दे डू वंडर्स इन लाइफ। जिनमें सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं कि कोई बंदा आए और आपको मोटिवेट करे। अब वो तो 50-50 हो जाता है, लेकिन याद रखें तो चिंगारी अंदर से जो बंदा खुद करना चाहता है उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आप लोग से गुजारिश, कश्मीर में बहुत से नौजवान बच्चे आईएएस और आईपीएस एग्जाम लिखना चाहते हैं। ये कोई टफ एग्जाम नहीं होता है, इसकी तैयारी करना है और डिसिप्लिन से तैयारी करना है। सुने सब लोग, मैं जिस शहर से आता हूँ वो शहर का नाम है हैदराबाद। आपने सुना है? हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक मशहूर स्कूल है। वहाँ से एक बंदा तालीम हासिल किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में अपना ग्रेजुएशन वगैरह करके आज अमेरिका में है। उसकी सैलरी सालाना 400 करोड़ है। कितनी? सालाना 400 करोड़। अब 400 करोड़ सालाना बना रहा है वो। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्या नडेला। और गूगल जानते हैं आप लोग? हाँ, गूगल, ये भी तमिलनाडु का बंदा है, चेन्नई का, सुंदर पिचाई। सालाना 800 करोड़ रुपए कमाता है। कितने? 800 करोड़। ये बॉलीवुड के हीरोज नहीं बना सकते। वो सिर्फ इल्म हासिल किया, जरा इल्म हासिल करना है। टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप लोग सिर्फ आईएएस के पीछे ना जाएं, आईटी के कोर्सेज भी करें। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपनी जिंदगी में। और आईआईएम कोर्स होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद में एक इम्तिहान होता है। कितने लोग जानते हैं? सीएटी कैट, कोई आप लोगों ने? सीएटी कैट एक इम्तिहान है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो भी क्वालिफाई कर बैठते हैं
ان کا ایڈمیشن بہت زبردست مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے جو احمد آباد میں ہے, کولکتہ میں ہے, دلی میں ہے, چنئی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, بڑے مشہور ہیں. وہاں آپ کا ایڈمیشن اگر ہوتا ہے, بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز آ کر پہلے ہی دن آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں کہ بھائی 2 سال کے بعد آپ ہماری کمپنی جوائن کر لیں, اور یہ 2 سال آپ کو ہم ہر مہینہ اسکالرشپ دیتے رہیں گے, آپ کہیں نہیں جانا. آپ دیکھیں کیسا ڈیمانڈ ہوتا ہے. اور وہاں جو بھی بندہ گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, MBA کر لیتا ہے, وہاں پر جو بھی بندہ IIM انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, یہاں جو بھی گریجویشن کر لیتا ہے, اور کرنا مطلب دلچسپی کے ساتھ میں, پورے جذبے کے ساتھ میں, اور کرنے کے بعد اس کو ایک پین اور پیپر آپ ہاتھ میں تھما دیجئے, وہ 100 کروڑ کا بزنس کیسے کرنا, کتنے امپلائیز آپ کو چاہیے, کیسے اسٹریٹجیز بنانے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایسے ہی بنا کے دیجیے گا. ذہن ایسا کھل جائے گا انسان کا. اللہ نے ایک ایسا زبردست تحفہ دیا ہے, اور ہم لوگ آج تک اس کی قیمت نہیں لگا پائے. ہر چیز کی قیمت ہے. اگر کسی کے پاس میں آئی فون ہے تو وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس میں آئی فون ہے, کیونکہ اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے. تو اللہ نے جو دماغ دیا ہے, اس کا کوئی پرائز کبھی لگایا آپ نے؟ یہ جو دماغ ہے, کروڑوں روپے پھینکے ہیں اس کے آگے, کروڑوں روپے پھینکے ہیں. اللہ نے جو انگلیاں دیا ہے, جو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, پرائز لیس ہے یہ چیزیں. ہم آج تک سمجھ نہیں پائے. ہاتھوں کا استعمال کسی نے سچن تندولکر نے کچھ انداز سے کیا, ڈاکٹر APJ کلام نے کچھ انداز سے کیا, سندر پچائی نے کچھ انداز سے کیا. تو وہ لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر بن گئے ہیں, اور ہم لوگ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں. یہاں ہم لوگ صرف 3 وقت کھا کر زندگی 20, 25 یا 40, 50 یا 60 سال جینے کے لیے نہیں آئے. آپ وہ کام کریں جو صدیاں آپ کو یاد رکھیں. آپ امبیسڈر بن جائیں ہیومینٹی کے, اور وہ کب ہوگا جب آپ کے ہاتھ دینے والے ہوں گے, سیلری لینے والے نہیں, سیلری دینے والے ہاتھ ہو جائیں گے. آپ یہاں پر انشاءاللہ وہ تمام چیزیں یہیں سے کر سکتے ہیں. اور یہاں جو شروعات ہوئی ہے, مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ ایسی جگہ بھی اتنی ہمت رکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں. لیکن یاد رکھیں, جو سستی بچوں میں آج ہو رہی ہے, یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. ڈرگس میں انوالوڈ ہے. میرے پاس میں کچھ ایسے نوجوان بچے آ رہے ہیں جو 3 دن بے ہوش پڑے رہتے ہیں, 3 دن. اس کے والد سرکل انسپیکٹر ہے, کرناٹکا سے ہیں. میرے پاس ایڈمیشن ہوا ہے. بعد میں کاؤنسلنگ کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ لڑکا کچھ ایسا ڈرگ لیتا ہے, کوئی اسنیک بائٹ میں سانپ زبان پر بائٹ کرتا ہے, 72 گھنٹے بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں. 72 گھنٹے. میں نے پوچھا آپ بے ہوش رہے, یہ بات سمجھ میں آئی, لیکن آپ کے والدین کیوں بے ہوش پڑے؟ آپ کہاں ہیں کہ نہیں, ہم ایکسکرشن کے نام سے نکل جاتے ہیں. بھلے چلو ایکسکرشن کے نام سے ہی ملتے ہیں, لیکن یہ فون کا زمانہ ہے. آپ فون تو کر سکتے ہیں, ویڈیو کال تو کر سکتے ہیں, لیکن والدین کی مدد اپنی زندگی میں تربیت کرنا کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے. آج کے زمانے میں 2 بڑے چیلنجز ہیں, ایک ایمان کی حفاظت کرنا, اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا. یہ 2 چیزوں میں 99% لوگ فیل ہو چکے ہیں. ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے, بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. اور جب بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے نا, تو 20 سال, 30 سال, 40 سال کے بعد دیکھنا قوم میں ایسی بگاڑ اور ایسے خطرناک مجرم پیدا ہو جائیں گے قوموں میں سے, کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک دوسرے کو نوچ کر کھانے کی نوبت آ جائے گی جب انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے انسانوں کو تحفہ دیا ہے قرآن کی شکل میں. جب جب دنیا میں بگاڑ آیا ہے, اس وقت میں اللہ نے پروفیٹس کو بھیجا ہے اس دنیا میں, تاکہ امن بنا رہے, انسانیت بنی رہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پروفیٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا ہے. جب جب بگاڑ آتا, اللہ نے کوئی نہ کوئی پروفیٹ کو اس زمین پر اتارا ہے. اور زمین پر کیوں اتارا ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے, انصاف قائم کرنے کے لیے.
इंसानियत को बचाने के लिए अल्लाह ने प्रॉफिट को भेजा है और प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क़यामत बिल्कुल करीब होते जा रही है। तमाम गुनाह जब हो जाते हैं तो फिर क़यामत बर्पा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई गुनाह बचा ही नहीं अभी, इतने गुनाह हो रहे हैं। बिल्कुल क़यामत के करीब हम लोग हैं और कोई प्रॉफिट आने वाला है नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबूवत के दरवाजों को रोक दिया है, लेकिन अच्छे लोग को जरूर भेज रहा है। जैसे यहाँ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी माशाअल्लाह अलहाज गनीपुरी साहब जो फादर साहब के खिदमत है, ऐसे हर गांव में, हर शहर में, हर देश में अच्छे लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजता है ताकि वो लोग मेहनत करें लोगों में और सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर जो भी असातिज़ा जुड़कर स्कूल में काम कर रहे हैं, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लब्बैक कह के आप लोगों की भी जिम्मेदारी है उस इदारे को मजबूत करने की। इदारे आसानी से नहीं बनते हैं, एक घर बनाने के लिए जिंदगी लग जाती है और इदारा बनाना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जब इदारा बनना है, फिर इदारे को चलाना है, उसके कई अखराजात होते हैं और ये जिम्मेदारी होती है आप लोगों की भी और जितने मालदार है वो लोगों की भी कि इन इदारों में आए, उनसे मिलें, बात करें, मोटिवेट करें।